لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ لوگ تمہارے مال و دولت، فخر و غرور، تکبر اور چدراہٹ کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، لیکن رب کریم اوپر سے بیٹھ کے ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری فنکاری، عیاری، مکاری اور ہوشیاری سے ڈرتے ہیں، لیکن رب کریم تمہیں سزا دینے کا صحیح وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ تمہارے ظلم و ستم اور تشدد میں پس رہے ہوتے ہیں اور رب کریم اس سے کئی ہزار گنا بھیانک چکی تمہارے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ لوگ تو تمہارے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کریم تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ تو تمہارے بیرونی اور خارجی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رب کریم تمہارے اندرونی اور داخلی معاملات اور راز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سے تو تم بہت کچھ چھپا لیتے ہو، لیکن لوگوں کے رب سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن ہر راز سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ڈرو اس ستار العیوب ذات سے کہ جو قیامت کے دن 14 طبق کی کائنات کے سامنے تمہارے عیوب اور نقائص سے پردہ اٹھا دے گا، جو تمہارے راز کو راز نہیں بلکہ حیرت ناک اور خطرناک انکشاف بنا دے گا، جو تمہارے اسرار و رموز کی گٹھڑی کو کھول دے گا، جو تمہارے سر نہاں کو عیاں کر دے گا۔ ڈرو اس ذات سے جو تمہیں ساری کی ساری کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا، جو تمہارے اعمال نامے میں پڑے کالے اور سیاہ کرتوتوں کو سب کے سامنے لے آئے گا، جو تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کارنامے اور کالے کرتوتوں کی ریکارڈنگز اور ویڈیوز کو لا کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، جس سے تم انکار بھی نہ کر سکو گے۔ ڈرو اس ذات سے جو قیامت کے دن تمہارے گناہوں اور جرموں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے ظلم و تشدد کی وجہ سے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور حاجت مندوں کا حق کھانے کی وجہ سے، ساری کائنات کے سامنے فرشتوں کے ذریعے اٹھوا کر جہنم کے گہرے کنویں میں اور کھائیوں میں پٹخ دے گا، جہاں پر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اوپر سے جہنم کا ڈھکن لگا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے دردناک، المناک، وحشتناک، غضبناک، خطرناک، خوفناک، دہشتناک عذابوں کے اندر بند کر دے گا۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے ہر عذاب سے بچا کے رکھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور غیر مسلم اور کفار کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسان کے 4 ایسے اعمال جو اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، غیبت عمل کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔
نمبر 3، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور نمبر 4، تکبر علم کو کھا جاتا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا انسان اپنی نیکیاں اور اعمال کر کے اس بندے کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نیکیاں اس کے اعمال نامے سے اٹھا کر اس اگلے بندے کے اعمال نامے میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر میں کبھی غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو اپنی نیکیاں نہیں دینا چاہوں گا۔ ہاں، اس لیے خوب سمجھ لو، غیبت سے اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں اور حسد سے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان کی محنت دیکھو اس مسلمان کے اوپر، جس نبی کا عاشق بنا پھرتا ہے، جس نبی کا نام لیوا ہے، جس نبی کو وہ مانتا ہے، اس نبی کی تو وہ نہیں مانتا، کیونکہ یہ تو بالکل حدیث کے برعکس سوچتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے جھوٹ بولو اور جان بچا لو، اس میں نجات ہے، سچ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سچ انسان کو سیدھا راستہ اور جھوٹ انسان کو غلط راستہ دکھاتا ہے۔ سچائی میں ثبات، قیام، استحکام، پائیداری اور مضبوطی ہے، جبکہ جھوٹ میں کمزوری، جی حضوری، لڑکھڑانا، کپ کپانا، ڈگمگانا اور کھوکھلا پن ہوتا ہے۔ سچائی کے درخت کی جڑیں مضبوط اور دور دور تک پھیل جاتی ہیں، اس کی شاخیں اور اس کی ٹہنیوں کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ کے درخت کی جڑیں کچی، کھوکھلی اور چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے تنے اور ٹہنیوں کے اندر کوئی قرار، ثبات، استحکام اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ جو ہلکی سی ٹھوکر سے وہ جڑوں سمیت اکھڑ کر زمین پہ آ گرتا ہے۔ سچائی میں اصلی اور جھوٹ میں نقلی چیز پائی جاتی ہے۔ سچ کے سفر کا مسافر آخر کار عروج و بلندی، ترقی، کامیابی اور کامرانی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ جھوٹ کے سفر کا مسافر آخر کار تنزلی، پستی، زوال اور تباہی و بربادی، ناکامیوں کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ سچ میں یقین و ایقان، اذعان اور حقیقت کی طاقت ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ میں ریب اور شک کی کمزوری ہوتی ہے۔ سچ میں اطمینان، چین اور سکون ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ میں بے اطمینانی، بے چینی، بے سکونی اور تذبذب ہوتا ہے۔ سچ میں اصول و ضوابط، قوانین اور معیار ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ میں لاقانونیت، دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ سچائی میں حسن، خوبصورتی، پاکیزگی اور عمدگی ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ میں بدصورتی، بے ہودگی، غلاظت،
اور نجاست کی بدبو ہوتی ہے۔ سچائی میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور جنت کا یقین ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ میں سزا و عذاب اور جہنم کا یقین ہوتا ہے۔ سچ بولنے والوں کے درمیان اعتبار، بھروسہ، اعتماد اور امن و امان کی فضا قائم رہتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والوں کے درمیان بے اعتمادی، بے اعتباری، شک کی بیماری، لڑائی جھگڑا اور فساد کا ماحول سرگرم رہتا ہے۔ سچ کی عمر لمبی، دراز اور طویل ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ کی عمر مختصر، چھوٹی اور تھوڑی ہوتی ہے۔ سچائی کے علمبردار تھوڑے، بہت ہی قلیل مگر مضبوط، نڈر، بہادر، توانا، صحت مند، دل کے جوان، مرد میدان اور مخلص ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹ کے علمبردار بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں مگر انتہائی کمزور، بزدل، کھوکھلے، دوغلے، منافق اور کھائے ہوئے بھوسے کی مانند فضول اور بیکار ہوتے ہیں۔ ہاں او مسلمانوں، اسی لیے تو میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں میں سے بن جاؤ۔ دوسرے مقام پہ میرے رب نے فرمایا کہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو قولا سدیدا، صحیح اور درست بات کیا کرو، سچی اور اچھی بات کیا کرو۔ ہاں، اخلاق، تمیز، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کیا کرو، اور یاد رکھو سچ بولنے والے مومن مسلمان بندے، مرد و عورت کے لیے رب کریم نے مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، میرے نبی نے بھی فرما دیا کہ او مومنو، مسلمانوں، میرے صحابہ کی جماعت، سن لو اور آگے پہنچا دو کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہاں پر تیسری چیز یہ ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اور جذبات کی شدت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ اور وعدہ مت کرو، کیونکہ غصے اور جذبات کی حالت میں خواہشات نفسانیہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ اور دل کی خواہش زور پکڑ رہی ہوتی ہے اور اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو بڑے فیصلے اور وعدے دل سے نہیں دماغ سے کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف دماغ سے ہوتا ہے، جس میں سمجھ بوجھ، سمجھداری، دانشوری، ہاں دور رسی، ہوشیاری سے کام لیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے، ٹھنڈے دماغ سے دیکھ کے فیصلے اور وعدے کیے جاتے ہیں، جذبات اور غصے کی حالت میں بالکل نہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے بڑوں اور بزرگوں کے پاس جا کے، سمجھدار لوگوں کے پاس جا کے، ہاں معاملات کو سمجھنے والوں کے پاس جا کے
انصاف پسند لوگوں کے پاس جا کے اپنے فیصلے کروایا کرو اور اپنے معاملات کا حل تلاش کیا کرو۔ ان کے سامنے اپنے معاملات پیش کر کے ان سے مشورے کیا کرو، ان کو اپنے درمیان بٹھایا کرو، ان سے عقل و دانائی اور حکمت کی باتیں سیکھا کرو، ان سے ان کے تجربات پوچھا اور سیکھا کرو، ان سے سیکھا کرو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کی عزت قدر اور احترام بجا لایا کرو۔ دنیاوی معاملات میں ان کو رہبر، پیشوا اور مقتدا امام مانا کرو۔ ہر معاملے میں ان کو آگے رکھا کرو اور خود پیچھے پیچھے رہ کے ان کو دیکھتے رہا کرو اور ان کو فالو کیا کرو۔ مگر ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ شریعت کے معاملات میں کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا نہیں، میرے نبی اور میرے پیغمبر کے علاوہ جو ان کی بات کرے گا، جو ان کی عزت کرے گا، جو ان کا احترام کرے گا، جو ان پہ ایمان لائے گا، اس کی بات ان کی بات کے دائرے میں رکھتے ہوئے مانی جائے گی، اس کی بات ان کی باتوں پہ تولی اور جانچی جائے گی، اس کی بات کو ایسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب کا قرآن ہے اور دوسرا محمد جوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف کسی بزرگ، بڑے اور بستی کے سمجھدار بندے کی نہ سنا کرو، نہ مانا کرو۔ یہی میرے رب کریم کا حکم اور آرڈر ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تکبر علم کو کھا جاتا ہے، کیونکہ علم کے اندر عاجزی و انکساری اور خاک ساری ہوتی ہے، جبکہ تکبر کے اندر فخر و غرور، اکڑ اور سینہ چوڑا کرنا ہوتا ہے۔ علم میں نور، روشنی اور اجالا ہے، جبکہ تکبر میں اندھیرا، تاریکی اور سیاہی ہے۔ علم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تکبر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرف لے جاتا ہے۔ علم قرآن و حدیث اور اسلام کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تکبر شرک و کفر، بدعات و رسومات کی طرف لے جاتا ہے۔ علم جرأت و بہادری، شجاعت، شہادت اور جنت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تکبر ظلم و جبر، بربریت، فرعونیت، قارونیت اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ علم انسانیت اور تکبر حیوانیت اور شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم ہدایت، درایت، امانت، دیانت، پارسائی اور پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تکبر جہالت اور منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم سیاست اور سمجھداری کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تکبر بے وقوفی اور ناسمجھی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم انسان کو رحمان کی طرف
اور تکبر انسان کو شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ علم انسان کو خالق و مخلوق دونوں کی پہچان کرواتا ہے، جبکہ تکبر انسان کو ان دونوں کی پہچان سے محروم رکھتا ہے۔ علم انسان کو توحید کی وفاداری کی طرف اور تکبر انسان کو توحید کی بغاوت کی طرف لے جاتا ہے۔